أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود. ترجمہ: یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک کی سرکش نافرمان کے حکم کی متابعداری کی. دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو. دیکھیے، آپ ایک قصہ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں قوم عاد کا کہ اس نے کس طرح سے جھٹلایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ تھی قوم عاد جن کی طرف حضرت نبی جو تھے ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی. اس سے یہ تو واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب یہ تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یا یہ مطلب ہے کہ یہ قوم اپنے کفر و انکار میں اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم ان سب کی تکذیب کرتی رہتی اور اس سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی. اس کے بعد کہا گیا کہ ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی انہوں نے تابعداری کی، یعنی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تو تکذیب کی، لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے تھے، نافرمان تھے، اس کی پیروی کی، یعنی کہ ان کے پیچھے چلے جو نافرمان لوگ تھے. آپ دیکھتی نا کہ نہیں کہ آج جو بگڑے ہوئے مطلب جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں یا چھوٹے بچے ہیں وہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ جو سخت بگڑے ہوئے ایکٹر ایکٹریس ہیں یا سنگرز ہیں جن کی زندگی میں صرف کیا ہے؟ دنیا ہے، اور وہ دنیا بھی کیا ہے کہ دکھاوے ہیں. تو یہ سب چیزیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور انہی سب چیزوں کو فالو کرنے لگتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور دنیا میں بھی. اللہم اعاذنا اللہ منہا. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی، لوگوں کی طرف سے ملامت اور بیزاری. دنیا میں لعنت اس طرح کی اہل ایمان کا ان میں کا ذکر ہمیشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور قیامت میں اس طرح کہ وہاں علی رؤوس الاشہاد ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں گے اور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے. دیکھیے، سب سے بڑی لعنت کیا ہوتی ہے؟ آپ سب اللہ کے ذکر سے جب انسان بچتا ہے تو دل کی بے سکونی. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. میں نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ پہلے میں بہت نیک تھا اور اب میں اتنا نیک نہیں ہوں، یعنی کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں، تو میرا رب مجھے عذاب کیوں نہیں دیتا؟ سوال کرو اپنے رب سے جا کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. بہرحال بعد میں جو جواب ملا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پوچھ کہ پہلے جب وہ ذکر کرتا تھا اللہ کا تو کیا اس کے دل میں سکون تھا؟ تو جب جا کر سوال کیا کہ کیا تیرے دل میں سکون تھا جب تو اللہ کا ذکر کرتا تھا؟ تو اس نے جواب دیا ہاں سکون تھا. تو اس نے کہا کیا اب وہ سکون ہے؟ تو کیا جواب آیا کہ نہیں، وہ سکون اب میرے پاس نہیں ہے. تو کہا یہی سب سے بڑی اللہ کی لعنت اور عذاب ہے. تو دل کی بے قراری اور بے سکونی جو ہے یہ جو ہے اللہ کے عذاب کی طرح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کو قرار عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے. یہی جو ہے مومن کی جو ہے سب سے بڑی جو ہے متاع ہے.
کہ وہ ایک پرسکون حالت میں رہتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ پرسکون رہتا ہے، بہت تحمل سے کام لیتا ہے۔ اس کے تحمل کی جب وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ وہ اندر سے پرسکون ہوتا ہے، بہت ایکٹیو ہوتا ہے باہر سے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم عاد کے بارے میں ایک لعنت کے طور پہ کہ ہود کی قوم عاد سے دوری ہو، یعنی کہ بعدن کا یہ لفظ رحمت سے دوری، لعنت ہلاکت کے معنی میں ہے، جیسے کہ اس سے قبل بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اب جو ہے قوم سمود کا ذکر آیا ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں ہم کچھ آیات۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ ترجمہ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے بہت امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اب دیکھیے صالح علیہ السلام کو کیا جواب ملتا ہے اور اس کا سوال کیا ہے۔ تو اس کا غور کرنے کا مراد یہی ہے کہ قوم کا رویہ کیا ہوتا ہے، رسولوں کی جو دعوت کس طرح سے ہوتی ہے، تاکہ ہم وہی رسولوں کا طریقہ اختیار کر سکیں۔ اگر ہمیں دین کا پیغام کو عام کرنا ہے اور اس رویے سے دور رہیں اور ایسے لوگوں سے بالکل محتاط رہیں کہ جو رسولوں نے طریقہ اختیار کیا تھا وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ قوم تبوک اور قوم مدینہ کے درمیان جو تھی مدائن، صالح ہجر میں رہائش پذیر تھی، یہ قوم عاد کے بعد ہوئی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں سمود کا بھائی کہا ہے، یعنی انہیں کے خاندان اور قبیلے کے ایک فرد ہیں، جسے بعض جگہ رسول من انفسہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی انہی کی جانوں میں سے ایک رسول مطلب ہے انسانوں میں سے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جو ہے کہ تم اس کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہی دعوت و توحید ہے جس کا طریقہ تمام انبیاء کا رہا ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی تمہیں زمین سے پیدا کر کے تمہارے باپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور سلسلہ نسل انسانی آدم سے چلا ہے، جو تمام انسانوں کی پیدائش زمین سے ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ کھاتے ہو سب زمین ہی سے پیدا ہوتا ہے اور اسی سے خوراک وہ نطفہ بنتا ہے جو رحم مادر میں جا کر وجود انسانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ پہلی بات ہے اس سے پہلے کہ اس نے تمہیں اس طرح زمین میں بسایا ہے، یعنی تمہارے اندر زمین کو بسانے اور آباد کرنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کی ہے، جس سے تم رہائش کے لیے مکان تعمیر کرتے ہو، خوراک کے لیے کاشتکاری کرتے ہو، دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے صنعت و حرفت سے کام لیتے ہو۔ پھر کہا گیا کہ اس سے معافی طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو کتنے بہترین طریقے سے اپنے رب کی طرف امید دلائی ہے، کتنی رب کی تعریفوں کے ساتھ جو واقعی وہ برحق ہیں تعریفیں کہ وہ سننے والا ہے، رجوع کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ سمجھایا کہ تم کتنے برے ہو اور جو ہے جا کر معافی مانگو اور وہ تمہیں معاف کر دے جلدی سے، نہیں، بلکہ وہ سننے والا ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اس طرح سے سمجھایا۔ پھر انہوں نے کیا کہا، قوم نے، کیسی قوم تھی وہ، کس طرح کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں عبادت؟ تو جو ہے ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے
جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ یعنی پیغمبر اپنی قوم میں چونکہ اخلاق و کردار امانت و دیانت میں ممتاز ہوتے ہیں، اس لیے یہ قوم کی اس سے اچھی امیدیں تو ہوتی ہیں۔ اسی اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، لیکن دعوت و توحید دیتی ہی ان کی امیدوں کا یہ مرکز ان کی آنکھوں کا کانٹا بن گیا۔ اس دین میں ان کو شک تھا اور اس شک کا انہوں نے اظہار کر دیا، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام انہیں بلا رہے تھے، یعنی دین توحید۔ گویا توحید کا درس ہر دور کے لوگوں کے لیے جرعِ تلخ، یعنی کہ ایک تلخ بات رہی ہے، ایک کڑوی بات رہی ہے، اور ایسی کڑوی جس کو انہوں نے قبول نہ کیا، بہت کم لوگوں نے قبول کیا۔ پھر کیا کہا، جواب کیا دیا صالح علیہ السلام نے؟ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ ترجمہ، اس نے جواب دیا، اے میری قوم کے لوگو، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنی رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی ایذا نہ پہنچاؤ، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا علیہ السلام کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر یہی بات کی کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے، تفسیر سن رہی ہیں اب آپ، کہ میں اگر مضبوط دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے مجھے رحمت بھی عطا کی ہو، یعنی کہ بینہ تو ہے، بینہ کا مطلب ہے دلیل، جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے یہ ورڈ، تو یہ جو ہے بینہ سے مراد وہ معجزہ یا معجزات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغمبر کی تصدیق و تائید کے لیے ظاہر کرواتے ہیں۔ یہ حجت و برہان اور نبوت اگرچہ یقینی اور متحقق الوقوع تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے اسے یہاں شک کے لفظ اگر میں بیان کیا ہے، یعنی یہ دراصل جو ہے مخاطب قوم کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہ شک میں مبتلا تھی، ورنہ حضرت علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا۔ تو کہا کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کری، صالح علیہ السلام بولے، تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے؟ یعنی کہ اللہ وحدہ کی عبادت کی طرف اگر میں بلانا چھوڑ دوں تو جو ہے یہ اگر میں نافرمانی کروں تو کون اس کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا نقصان ہوگا اور تم جو ہے میرے نقصان میں، خسارے میں اضافہ ہی کرو گے، یعنی کہ مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، اگر میں ایسا کروں، نافرمانی کروں، تو تم مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ پھر کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ایک اونٹنی دکھائی معجزے کے طور پر کہ یہ تمہارے لیے معجزہ ہے، اس کو کھاتا ہوا چھوڑ دو، اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دو۔ تو یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر آنکھوں کے سامنے ان کی ایک پہاڑی چٹان سے برآمد فرمائی تھی۔ اسی لیے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا، کیونکہ یہ خالص اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر جو تھی ظاہر ہوئی تھی، اس کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی کہ اسے تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم عذاب الہی میں گرفت میں آ جاؤ گے۔ پھر کہا پھر فعقروہا، انہوں نے کیا کر دیا، کتنا بڑا جرم کیا، پاؤں کاٹ ڈالے اس کے۔ اور اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تو رہ سہ لو، اس کے بعد جو ہے اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ ان ظالموں نے زبردست معجزے کے باوجود نہ صرف ایمان لانے سے گریز کیا، بلکہ حکم الہی سے صریح سرتابی کرتے ہوئے اونٹنی کو مار ڈالا، جس کے بعد انہیں 3 دن کی مہلت دی گئی کہ 3 دن بعد تمہیں عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جائے گا۔
اب یہ انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں ہم غور کریں گے کہ کس طرح سے عذاب الہی اللہم اعاذنا اللہ منہا آیا اور ان ظالموں کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تھے قوم سمود کے لوگ۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے ہمارے سامنے انشاءاللہ کل، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری پہنچائی، اور یہ تھے رسول پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور وہ اس کی آزمائش میں پورے اترے، اور سلامتی ہو رسولوں پر جو اپنے جو ہے موقف میں اپنے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے اس پر ڈٹے رہے۔ تو یہ رسولوں کے طریقے تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔